میم سے لے کے سورہ ناس تک اللہ نے مسلسل کچھ کہنا شروع کیا اور اللہ کہتا چلا گیا اور پورا قرآن ختم ہو گیا. تو پتہ تو ہونا چاہیے نا کہ کیا کہا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو اللہ ایک ہی بات کہہ رہا ہے الف لام میم سے لے کے اب تک. زیادہ باتیں نہیں ہیں اس میں. سمجھ لیں وہ ایک دو چار باتیں ہیں جس کو اللہ کیا کر رہا ہے مختلف انداز سے ہمیں سمجھا رہا ہے. کبھی کس طریقے سے, کبھی کوئی واقعہ سنا کے, کبھی آخرت کی ہولناکیاں بیان کر کے, کبھی اپنی نعمتیں بیان کر کے, کبھی اپنی قدرت کے دلائل بیان کر کے. اس کا ہدف ایک ہی ہے. وہ ہدف کیا ہے؟ اس بات کو مان لو کہ لا الہ الا اللہ. اس چھوٹے سے سینٹنس کو سمجھانے کے لیے پورا الحمد سے لے کے والناس تک اللہ نے قرآن کو نازل کیا. اب آپ کو سوال پیدا ہوگا یار یہ لا الہ الا اللہ کیا اتنی ویلیو والی چیز ہے؟ کیا ہے اس میں خاص چیز ہے؟ اس سے کیا ہوگا اگر ہم نہیں مانتے؟ گورا مانتا ہے لا الہ الا اللہ کو؟ تو آپ لوگ بول نہیں رہے, کچھ سب لوگ بولیں گے. جب بولیں گے تو پھر میں اس دوران ایک گھونٹ چائے کے لے لوں. گورا مانتا ہے لا الہ الا اللہ, کیا نقصان ہو گیا گورے کا نہ مان کے؟ یہ کوئی اتنی قیمتی بات ہے لا الہ الا اللہ, اتنا قیمتی کلام ہے, تو جاپان کے سائنسدانوں کو ماننا چاہیے تھا نا. یہ دنیا میں ہر قیمتی چیز میں وہ پہل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جب کورونا دنیا میں آیا تو سب سے قیمتی چیز تھی کووڈ کی ویکسین کا ایجاد کر لینا. تو ہم نے ایجاد کی یا انہوں نے ایجاد کی؟ ہم تو لگوانے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے. گھنٹوں انہوں نے ہمارے پاؤں پکڑے, خدا کے لیے لگوا لو ورنہ تم تو مرو گے ہم بھی مریں گے. ہمارے ہاں تو نالج کا جو مینٹل جو ہمارا لیول ہے نا, جو نالج کا لیول وہ یہ ہے کہ ہم تو اس کو یہودیوں کی سازش کہہ رہے تھے, ہم نے کہا لگوانی نہیں ہے. تو پولیو میں بھی یہی چل رہا ہے. ابھی پولیو بھی یہودی کی سازش, فلاں بھی یہودی کی سازش. یہودی خود حیران ہے کہ یار پتہ نہیں ہر سازش تم نے میرے کھاتے میں کہاں سے لگے. تمیز سے ساری دنیا ایک کام کر رہی ہے, تم بھی کر لو یار. پولیو کو جڑ سے دنیا سے ختم کر دو. ہر چیز میں کیا لیول لگایا ہوا ہے, سازش. تو خیر, تو اب سوال پیدا ہوتا ہے بھائی یہ لا الہ الا اللہ میں کیا ایسی خاص چیز ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ میں نے تمام پیغمبروں کو یہ کلمہ دے کے بھیجا ہے, میں نے اس کائنات کو بنایا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ تم مان لو کہ لا الہ الا اللہ. یعنی اللہ نے یہ بتا دیا کہ میری نظر میں یہ جو سینٹنس ہے نا چھوٹا سا لا الہ الا اللہ, اس کی ویلیو سب سے زیادہ ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ سوال پیدا ہوتا بھائی اس میں ہے کیا مسئلہ, کیا ایسی خاص چیز ہے لا الہ الا اللہ میں؟ دیکھو لا الہ الا اللہ جب آپ کہتے ہو نا تو اس میں چند دعوے چھپے ہوئے ہیں. وہ جب آپ مان لو گے نا تو آپ کا لائف سٹائل بالکل 180 ڈگری پہ چینج ہو جائے گا. پھر گورے والی لائف سٹائل آپ کا رہے گا. وہ کیا ہے؟ نمبر 1, لا الہ الا اللہ کا لفظی ترجمہ کیا ہے, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. قرآن یہ بار بار کہتا ہے میں نے جتنے پیغمبروں کو بھیجا ایک ہی دعوت دی, قولوا لا الہ الا اللہ, اللہ تعبدوا الا اللہ. اسی کلمے کو مختلف انداز سے دہرایا گیا. ہم نے نوح کو بھیجا اللہ تعبدوا الا اللہ, عبادت کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی. تو یہ لا الہ الا اللہ میں کیا ایسی بات ہے جو اتنا اللہ تعالیٰ اس کلمے کو فوکس کر رہے ہیں اور اس کے ذکر کو سب سے افضل ذکر بھی قرار دیا گیا؟ دیکھیں 4 چیزیں ہیں جس میں ہم لا الہ الا اللہ میں اقرار کرتے ہیں اور اس اقرار کرنے کے بعد ہر چیز میں آپ کا کانسیپٹ چینج ہو جائے گا. پہلی بات, اس میں ہم نے مان لیا کہ اس کائنات کا کوئی کریٹر ہے. یہ کائنات آٹومیٹیکلی خود بخود وجود میں نہیں آئی ہے, ہو نہیں سکتا کہ اللہ ہے. عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ ہے. تو مطلب کوئی ہے نا جس نے اس کائنات کو بنایا. آج دنیا میں ایک بہت بڑا طبقہ یہ کہتا ہے کہ انسان آٹومیٹیکلی خود بخود وجود میں آیا ہے, کروڑوں اربوں سال ایوالو ہو کے ایوولوشن کا نتیجہ ہے, ارتقاء کا نتیجہ ہے. یہ کائنات ایک دھماکے سے اتفاق سے پھٹی تھی, اس کے بعد سورج چاند ستارے بنتے چلے گئے,
کروڑوں اربوں سال اس زمین پہ گزرے، ایک سیل پیدا ہوا، ادھر توجہ، ایک سیل پیدا ہوا، اس سیل نے بالآخر سادہ سا سیل تھا، ترقی کی، پودے کی شکل اختیار کی، ہوتے ہوتے ایک جرثومے کی شکل اختیار کی، پھر کروڑوں اربوں سال میں ترقی کرتے کرتے ایک جانور بن گیا، پھر ہوتے ہوتے بندر بن گیا، پھر وسیم بھائی بن گیا، پھر غفار بھائی بن گئے۔ ایسے ہی ڈارون تو یہی کہتا ہے نا، ایوالو تو اسی طرح نا کہ بندر تھا، پھر بندر سے ہوتے ہوتے کیا ہو گیا؟ انسان۔ ایک نظریہ یہ ہے، اس میں خدا کو کیا کر دیا؟ خدا کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب اس میں بڑے بڑے اشکالات ہوتے ہیں کہ دم کہاں گئی بھائی، یا تو دم دو یا دم کے پیسے دو۔ سائنسدان کہتے ہیں نا ہماری دم تھی، میں سائنسدانوں سے کہتا ہوں یا تو دم چاہیے یا دم کے پیسے، تم لوگوں نے گائی۔ ایک نظریہ یہ ہے، صحیح ہے غلط ہے اس پہ میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ اچھا بیان خواتین بھی سن رہی ہیں؟ اچھا تو مجھے بتا دیا کریں بھائی، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو شادیوں ودیوں کی باتیں نہ آ جائیں بیچ میں۔ ہاں خواتین بیان سن رہی ہیں جی؟ نہیں خواتین بیان سن رہی ہیں، دعوت دی ہوئی ہے خواتین کو، پہلے بتا دیا میں نے۔ اچھا نہیں خیر میں ایسی بھی نہیں کرنی تھی، دوسری کی بات کرنی تھی، میں تو ابھی لا الہ الا اللہ پہ بیان کرنے کے لیے۔ بہرحال جی ایک نظریہ یہ ہے، خود بخود آٹومیٹیکلی دھماکے بھی خود ہی ہوئے، سب کچھ خود پھٹ پھٹا کے کیا بن گیا؟ تو پہلا دھماکہ ہے جو اتنی تمیز سے ہوا ہے کہ دھماکے سے چیزیں بگڑنے کے بجائے سنور گئی ہیں۔ ایسے دھماکے اگر روز ہوا کریں کراچی میں تو بہترین نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جب دھماکہ ہوتا ہے نا تو جو گورنمنٹ نے تھوڑا بہت کام اربوں روپے کھا کے جو 50,000 روپے لگائے ہوتے ہیں نا کسی چیز کو بنانے میں، دھماکے کے نتیجے میں وہ بھی چیز کیا ہو جاتی ہے؟ تباہ ہو جاتی ہے۔ اب قرآن بھی کہہ رہے ہیں اولم یری الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، کہ یہ آسمان اور زمین کیا تھے؟ ملے ہوئے تھے، ففتقناہما، ہم نے ان کو الگ کیا ہے، یہ خود نہیں ہوئے الگ۔ ہو سکتا ہے دھماکہ ہوا ہو لیکن یہ ہوا نہیں ہے، کیا گیا ہے۔ اتنا تمیزدار دھماکہ جس سے اتنی خوبصورت نظام کائنات وجود میں آ جائے، ایسا دھماکہ ہوتا نہیں ہے، کیا جاتا ہے، اور کرنے والا بہت ہی کوئی علام الغیوب اور صاحب کمال ہوگا جو ایسا دھماکہ کرے گا، یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہو سکتا۔ تو ایک نظریہ تو یہ ہے بھائی کہ خود بخود لا الہ الا اللہ میں ہم یہ قرار کر لیتے ہیں کہ یہ آٹومیٹیکلی خود بخود ہو نہیں سکتا۔ کروڑوں اربوں سال میں بھی ایسے اتفاق نہیں ہو سکتے، بندر سے انسان نہیں بن سکتا، اگر بنائے تو وہ بیچ کی کہاں گئی نسل کروڑوں اربوں کی، ایک دم سے تھوڑی انسان تک آ کے کھڑا ہو جائے گا۔ بندر نے ارتقا کیا نا بھائی، ایک نسل بندر کی اگلی ہے جو انسان کے تھوڑا قریب ہے، اس کی آدھی دو میں آدھی ابھی باقی ہے، ایک اگلی نسل ہونی چاہیے کروڑوں کی تعداد میں جس کی 1/4 رہ گئی، ابھی وہ ارتقا سے طے کر رہی ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ یار بندر نے جمپ مار کے ایک دم وسیم اور غفار بھائی بن گئے، وہ ایک دم ہمارے جیسا انسان، بیچ کی ساری اربوں خربوں نسلیں اچانک مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی، یہ نہیں ہو سکتا بھائی۔ مجھے ایک بات بتاؤ، میں اس کو زیادہ نہیں ابھی اس پہ میں زیادہ بات کرتا، اس پر میرے بہت لمبے لمبے بیانات ہیں ڈارون کی تھیوری پہ، بالکل 100% بکواس کی ہے، ڈارون نے جھوٹ بولا ہے۔ کسی کی باتوں میں آ کے خدا کے انکار مت کرو، لیکن تھوڑا سا میں اس کو تاکہ آگے میرا ٹاپک پھر اسی پہ چلے آگے۔ آپ کسی لوہے کو رکھ دو نا، کھربوں سال میں ایک تلوار نہیں بنے گا، وہ کھربوں سال میں۔ آپ مجھے بتاؤ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا کہیں پلاسٹک اور لوہے جمع ہو اور کھربوں سال میں کوئی روبوٹ کی شکل اختیار کر سکتے ہیں؟ وہ روبوٹ نہ اپنی آنکھ سے دیکھ سکتا ہے نہ اپنے کان سے سن سکتا ہے، کھربوں سال میں ایک جاندار روبوٹ کیسے تیار ہو گیا جس کے پاس سر میں دیکھنے والی آنکھیں اور کانوں میں سننے والی آنکھیں؟ ایک مثال تو میں ہر بیان میں دیتا ہوں، یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ ہے جس سے آپ ریکارڈنگ کر رہے ہیں،
یہ کیمرہ سائنسدانوں نے انسانی آنکھ کو کاپی کیا ہے. میں نے خود سائنسدانوں سے سنا ہے کہ یہ ایجاد نہیں ہے, یہ انسانی آنکھ کی کاپی ہے. سائنسدانوں نے دیکھا کہ انسانی آنکھ کیسے ویڈیو بناتی ہے. میں جب آپ کو دیکھ رہا ہوں تو آپ کی ویڈیو لائیو ویڈیو بن رہی ہے میری آنکھوں میں. آپ جب مجھے دیکھ رہے ہیں تو میری لائیو ویڈیو بن رہی ہے آپ کے دماغ میں. تو یہ کیسے؟ انہوں نے دیکھا کہ روشنی کی لہریں ٹکرا کے آنکھوں کے پردے پہ جاتی ہیں, پھر وہ خاص قسم کی لہروں میں, برقی لہروں میں تبدیل ہوتی ہیں, پھر یہ عمل ریورس ہوتا ہے. پورا یہی کام کیا کیا انہوں نے ڈیجیٹل کیمرے میں. 100% کاپی ہے انسانی آنکھ کی, ایجاد نہیں ہے, کاپی ہے. یہ انسانی آنکھ کیسے دیکھتی ہے, اس عمل کو کاپی کر کے کیا بنایا گیا ہے؟ ڈیجیٹل کیمرہ. بھائی بات بتاؤ, یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ جو کاپی ہے, جو اوریجنل نہیں ہے, خربوں سال میں اگر کوئی یہ کہے کہ یہ خود بخود وجود میں آ گیا ایک کیمرہ, مان لو گے آپ؟ صرف اس بیس پہ کہ ہمیں کیمرہ بنانے والا نظر نہیں آ رہا تو ہم فرض کر لیتے ہیں اس طرح سے بنا ہوگا. یہ فرض کرنا ممکن ہوگا؟ آپ بولو گے بھائی کسی نے بنایا ہے, اگرچہ بنانے والا مجھے نہیں پتا کون ہے, لیکن ہے. یہ خود بخود نہیں بن سکتا. جو کاپی ہے خود نہیں بن سکتی, جو اوریجنل ہے وہ خود کیسے بن گیا؟ یار بھائی ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. مجھے آپ لوگ کے چہروں سے لگ رہا ہے کہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. تو مجھے ایک بات بتاؤ کہ جب یہ کاپی خود بخود نہیں بن سکتی تو جو سائنٹسٹ, جو اس زمانے کے بڑے پڑھے لکھے سائنسدان ہیں, انہوں نے ہزاروں سال جا کے اب کاپی کرنا سیکھا ہے. بڑا ٹائم لگا ہے وہ بھی کاپی کرنے میں. تو جو اوریجنل ہے وہ اتفاق سے کیسے وجود میں آ گیا؟ اور اوریجنل جس میٹیریل سے بنا ہے وہ بڑا خطرناک میٹیریل ہے, وہ بہت عجیب چیز ہے. ماں کے پیٹ میں بچے کی آنکھ میں, بچے کے دماغ میں کیمرے فٹ ہوتے ہیں. ہم جو یہ ڈیجیٹل کیمرہ بناتے ہیں, پلاسٹک گلاسز, ان کو ایڈجسٹ سائنسدان کر رہے ہیں نا, مختلف قسم کے اسکیل استعمال کر کے. تھوڑی سی سیٹنگ آؤٹ ہو گئی گلاسز کی, 2 کے 4 نظر آنا شروع. وہ ایک صاحب گئے نا ڈاکٹر کے پاس کہ مجھے 1 کے 2 نظر آتے ہیں. اس نے کہا آپ چاروں کو یہ بیماری ہے؟ اس کو 1 کے 4 نظر آ رہے تھے. تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹ دائیں بائیں ہو گئی تو سارا سیٹ اپ. اور یہ ڈیجیٹل کیمرے جو ہماری آنکھ میں, یہ ایک بھی نہیں ہے, 2 ہیں. 2 کیمرے ہوتے ہیں تو ان کو ایک خاص ترتیب سے ایڈجسٹ کیا جاتا ہے, ورنہ ساری سیٹنگ آؤٹ. یہ ایک کیمرہ ہے, اور وہ کیا ہے جو ادھر لگے ہوئے ہیں, 2 کیمرے ہیں. یہ کیمرے بنتے کیسے ہیں؟ ماں کے رحم میں ایک معمولی سا قطرہ, قرآن کہہ رہا ہے قرار مکین, ایک مضبوط ٹھکانہ دیتے ہیں ہم اس کو. پھر ماں کھاتی ہے روٹی, چاول, غلطی سے میں نے غلط کہہ دیا, برگر, پیزا, ڈبل روٹی, اور مٹھائیاں, جو بھی آج کل اوٹ پٹانگ چیزیں کھائی جا رہی ہیں, یہ ساری چیزیں ماں کھاتی ہے. اور ان تمام چیزوں سے بچے کی آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر, یہ ساری چیزیں بن رہی ہیں. اور ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ماں کے پیٹ میں ہو رہا ہے. ہر چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ. جیسے ہیڈ لائٹ ہوتی ہے نا, جب جہاں شو روم میں, جہاں ورک شاپ میں گاڑیاں بن رہی ہوتی ہیں تو سارے میکینک لگے ہوئے ہوتے ہیں نا اپنے کام پہ. کوئی ہیڈ لائٹ لا کے ادھر ٹھوک رہا ہے, کوئی دروازہ ادھر لا کے ٹھوک رہا ہے. اندر ماں کے پیٹ میں وہ ساری چیزیں ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہو رہا ہے. اور جناب 9 مہینے میں بچہ بن کے اسٹرکچر تیار. اور کمال کی بات یہ, ادھر بچہ دنیا میں آیا, اب جس روٹی سے بچے کی آنکھ, ناک, کان کی گروتھ ہو رہی تھی, اسی روٹی سے فوراً ایک بالکل نئی چیز بننا شروع, اس کو ہم دودھ کہتے ہیں. دودھ بننا شروع ہو گیا, ماں کی چھاتیوں میں پہنچنا شروع ہو گیا, اور ادھر بچہ آیا اور فوراً ماں کی چھاتیوں پہ لپکنا شروع ہو گیا. کھربوں اربوں سال کے اتفاق سے بھی ایسا نظام وجود میں نہیں آ سکتا. امپاسبل, ناممکن ہے. تو لا الہ الا اللہ میں ہم مانتے ہیں یہ خود بخود نہیں ہے, کوئی بنانے والا ہے. لوگ کہتے ہیں پھر بنانے والے کو کس نے بنایا؟ بھائی ہم اس مخلوق کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ خود نہیں بن سکتی, خالق ہماری عقل سے بالا تر ہے. ہم تو اس کے بارے میں کہتے ہیں. ایک تو ماننا پڑے گا نا, یا تو کائنات خود بنی ہے یا خالق خود سے ہے. کائنات خود سے نہیں ہو سکتی, یہ اس کے صفات ہم جانتے ہیں, یہ نہیں ہو سکتی. یہاں جب تک کسی چیز میں کی ایک کنڈیشن کو چینج کرنے والی کوئی چینجر نہ ہو, تو کنڈیشن چینج نہیں ہوتی, تو کوئی چیز کریٹر کے بغیر وجود میں کیسے آ گئی؟
دیکھو ایک پنکھا رکا ہوا ہے, ایک صاحب نے مجھے کہا سائنس تو نہیں مانتی خدا ہے. میں نے کہا سائنس کے نظریات جو ہے نا, تھیوریز, ان سے خدا کا وجود ثابت ہوتا ہے. نیوٹن کہہ کے چلا گیا نا کہ جو چیز رکی بھی ہمیشہ کیا رہے گی, وہ بول لو بھائی کیا وہ ہمیشہ, جب تک آپ بولو گے نہیں تو چپ ہی رہو گے آپ. یہ نیوٹن نے کہا ہے جو چیز رکی بھی ہے ہمیشہ رکی رہے گی, اس کی کنڈیشن چینج نہیں ہوگی چینجر کے بغیر. جو چل رہی ہے ہمیشہ کیا کرے گی, چلتی رہے گی. جب تک کوئی روکنے والا نہ ہو وہ رکے گی نہیں. تو اس کائنات کے بارے میں ہمیں پتا چل گیا چینجر کے بغیر اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی. بتاؤ چینجنگ, ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں چینج ہونا, یہ زیادہ عجیب ہے یا عدم سے وجود میں آ جانا زیادہ عجیب ہے؟ یعنی آپ غفار بھائی کے بھائی کوئی غفار بھائی بیٹھے ہوں تو یہ کردار ہے, یہاں والے غفار بھائی مراد نہیں, غفار بھائی بیٹھے ہوئے ہوں, آپ کہو کہ یہ ہلائے بغیر ہلتے نہیں ہیں لیکن پیدا خود سے ہو گئے, یہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ جو آدمی ایک جگہ سے دوسری کا ہل نہیں سکتا ہلائے بغیر, ایک کنڈیشن چینج نہیں ہو سکتی, تو خود سے پیدا کیسے ہو گیا وہ؟ تو پہلا کانسیپٹ ہمارا لا الہ الا اللہ میں یہ کلیئر ہوتا ہے کہ یہ کائنات خود بخود نہیں ہے, کوئی کریٹر ہے اس کا. تو دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کوئی ہے ہی نہیں نا, کوئی بھی نہیں, جیسے ڈورمنٹ ٹائپ کے لوگ, کچھ بھی نہیں. تو ہم اس نظریے, جب یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ کسی نے ہمیں پیدا کیا, تو ہم اس کیٹیگری میں آ جاتے ہیں جو ایتھیس اور ایتھیزم سے ہم باہر نکل جاتے ہیں. لیکن ابھی مسئلہ حل نہیں ہوا, اس سے مسئلہ حل یار بول لو نا یار, نہیں ہوتا اس سے. لوگ جو کہتے ہیں کسی نے پیدا کیا ہے, سائنسدان بھی بہت سارے ہیں کہہ رہے ہیں یار یہ خود بخود نہیں ہو سکتا بھائی, کسی نے کیا کیا. حتیٰ کہ ڈارون بھی مانتا تھا خدا ہے, نظریہ دے کے چلا گیا, لیکن وہ اپنی نجی لائف میں مانتا تھا کہ کوئی کریٹر ہے. اس نے ٹرائی کر کے دیکھا تھا کہ نظریہ ٹرائی کر کے دیکھتا ہوں, چل گیا تو چلے گا, نہیں چلے. تو اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا کہ ہم مان لیں کہ خدا ہے, کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں خدا ہے, لیکن کیا کریں ہیں, بس ہے جس نے بنایا ہوگا, اب اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے. ہم کیوں مانیں کہ وہ اللہ ہے؟ دیکھو ہم اس کو اگر اللہ مان لیں تو پھر مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ تو یہ کہہ رہا ہے نماز پڑھو, روزہ رکھو, زکات دو, ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع نہ کراؤ, زنا مت کرو, شراب مت پیو, یہ تو بڑے مسئلے کھڑے ہو جائیں گے نا. تو بھائی ہم کیوں مانیں کہ جس کو مسلمان خدا کہتے ہیں وہی والا ہمارا خدا ہے؟ بھائی وہ کوئی کریٹر ہے, بنایا, اس کو کیا غرض, کو جنت جہنم, یوں کرو گے تو جہنم میں ڈال دوں گا, یہ کرو گے تو جنت میں ڈال دوں گا. اس کا زر بہت بڑا ہے, وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جہنم میں نہیں ڈالتا. اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کوئی میرے سامنے سجدہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا, کوئی یہ کرتا ہے کہ تمہاری لائف میں گزارو بھائی, میں نے بنا دیا, بس بنا کے تمہیں کیا کیا ہے, چھوڑ دیا. تو لا الہ الا اللہ میں ہم یہ کہتے ہیں کہ کریٹر بھی ہے اور اس کا نام کیا ہے, اللہ. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ کریٹر بھی ہے اور وہ مبہم نہیں ہے, پتہ نہیں کون ہے, کیا نام ہے, بس گاڈ ہے, لیکن اس گاڈ کا نام کیا ہے, اللہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے پاس دو آپشن ہیں, ایک وہ گاڈ ہے جس کا پتہ ہی نہیں آپ کو کہ اس کا نام کیا ہے کہاں, باتیں کیا کرتا ہے, چاہتا کیا ہے, اور ایک وہ گاڈ ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں, اللہ. وہ گاڈ ہے جو الف لام میم سے لے کے بناس تک ہم سے باتیں کرتا ہے. وہ اپنا بھی انٹروڈکشن کرواتا ہے, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. ہم اس سے پوچھتے ہیں اللہ تیری کیا صفات ہیں, وہ کہتا ہے میں وہ ذات ہوں جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, الحی میں زندہ ہوں, القیوم میں نے آسمان اور زمینوں کو تھاما ہوا ہے, لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, نہ مجھے نیند آتی ہے نہ مجھے اونگ آتی ہے, لہ ما فی السماوات, جو کچھ آسمانوں میں ہے تمہارا نہیں ہے, کس کا ہے, میرا ہے, والارض, جو کچھ زمین میں ہے میرا ہے, ولا یؤودہ حفظہما, زمین اور آسمان کی حفاظت مجھے تھکاتی نہیں ہے, وہو العلی, بڑا ہے, العظیم, بہت عظمت والا ہے. اے اللہ تو نے کام کیا کیا کیے؟ اللہ کہتا ہے میں نے آدم کو مٹی سے بنایا, فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کر, پھر آدم کی پسلی سے حوا کو بنایا, دونوں کے ملاپ سے انسانوں, مردوں اور عورتوں سے زمین کو بھر دیا, اور میں نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنا کے بھیجا, میں نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنا کے بھیجا, میں نے نوح علیہ السلام کو ہدایت کے لیے بھیجا, اپنے انٹروڈکشن کے لیے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا, موسیٰ کو تورات دی,
جو یعنی یہ وہ خدا ہے جو سوسائٹی میں ان ہے، جو اپنا تعارف بھی کروا رہا ہے، باتیں بھی کر رہا ہے، پیغمبروں کو بھی بھیج رہا ہے اور اپنی قدرت اور طاقت کے نمونے بھی دکھا رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ جو جانور کو تم سوکھا چارہ کھلاتے ہو، اس سے چکنا گاڑا دودھ کون نکالتا ہے؟ میں نکالتا ہوں. شہد کی مکھی کو شہد بنانے کا طریقہ میں نے سکھایا. اب یہ والا اللہ یہ تو باتیں بھی کر رہا ہے، اپنا تعارف بھی کر رہا ہے، یہ بھی بتا رہا ہے مجھے کیا پسند ہے، کن چیزوں سے میں ناخوش ہوتا ہوں، یہ بھی بتا رہا ہے میں نے تمہیں پیدا کیوں کیا، ساری باتیں کر رہا ہے. اور جو وہ خدا جس کا نام اللہ نہیں ہے، معاذ اللہ، جو آپ کے خیال میں وہ صحیح والا خدا ہے، وہ چپ بیٹھا ہوا یہ سارا تماشا دیکھ رہا ہے. ہم کہیں گے بھائی اگر تم جس کو خدا مانتے ہو وہ سچی مچی کا ہے تو منہ سے پھوٹتا کیوں نہیں ہے کہ یہ والا غلط ہے، یہ لوگوں اس کی باتوں میں بتا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ دیکھو مجھے بتاؤ، امریکہ سے 2 سفیر آئے آپ کے پاس. امریکہ ایک بڑا پاورفل کنٹری ہے، اس کے سفیر کو ویلیو دی جاتی ہے. وہ آ گیا دی 2 سفیر، اسلام آباد دونوں گھس رہے ایک ساتھ. اب ایک کہہ رہا ہے کہ میں اصل سفیر ہوں اور امریکہ نے یہ پیغام دیا ہے، یہ پیغام دیا ہے، یہ پیغام دیا ہے، اس پہ سائن کریں، اس پہ سائن کریں. دوسرا چپ دھنا بن کے بیٹھا ہے. یہ والا اپنا کارڈ بھی دکھا رہا ہے، اپنا ثبوت بھی پیش کر رہا ہے. دوسرا کیا کر رہا ہے؟ چپ کر کے بیٹھا. ہم سارے، ہماری گورنمنٹ، ہمارا سفیر سارے معاہدے کر رہے ہیں اس کے ساتھ جس کے پاس کارڈ بھی ہے، جو پیغام بھی لے کر آیا بھائی یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، وغیرہ وغیرہ. اگلی دفعہ کس کو لان، استغفر اللہ، یعنی یہ ساری باتیں وہ کر رہے ہیں. میرے منہ سے نکل گیا اگلی دفعہ کس کو لان. اچھا خیر، مجھے بتاؤ امریکہ کے 2 سفیر آئے، ایک چپ بیٹھا ہوا ہے گھنڈا بن کے. ہم سارے معاملات اس سے کر رہے ہیں. اور آسان مثال دیتے تو وہ زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آئے گی. آپ کے گھر میں بچی کے رشتے کے لیے 2 بندے آئے. ایک کا بڑا اچھا گیٹ اپ، بیس کوٹ پہنی ہوئی ہے اور بڑی خوشبو ششبو لگا کے آیا ہوا ہے سوٹ میں، بڑا مزیدار، ڈریسنگ سے بھی لگ رہا ہے کوئی رشتے ہی کے لیے آیا ہو. آپ اس سے انٹرویو لے رہے ہیں، بیٹا کیا کرتے ہو؟ جی انکل میری یہ جاب ہے، میں یہ کرتا ہوں. اچھا بیٹا جب شادی ہو جائے گی اپنی وائف کو رکھو گے کہاں؟ جی میں نے ڈیفنس میں 1000 گز کا بنگلہ لیا ہے، میں وہاں رکھوں گا. اور کیا کرو گے؟ پوری باتیں کر رہے ہیں. جب جانے لگا نا تو کہہ رہا ہے اصل میں سفیر یہ ہے، میں نہیں، سوری رشتہ لینے یہ آیا تھا، میں نہیں آیا. تو غصہ آئے گا تو کم بخت جب 1 گھنٹے سے میں اس سے انٹرویو لے رہا ہوں اور وہ اپنا انٹروڈکشن کرا ہے تو مجھ سے پوچھا کیوں نہیں اتنی دیر سے؟ اب غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو پھوٹتا نا، بولتا ہے کہ وہ نہیں ہے میں ہوں، وہ جھوٹا ہے میں ہوں. اتنی سینس اس آدمی میں بھی ہوتی ہے جو کہیں رشتہ لینے کے لیے جاتا ہے کہ اگر کوئی دوسرا بیچ میں گھسا ہوا ہے تو آپ اس کو سائڈ پہ لگاؤ کہ انکل یہ نہیں ہے، اصل کون ہے؟ میں ہوں. تو جو خدا ہے جس نے اس کائنات کو بنایا، جب ہمارا والا خدا جس کو ہم اللہ کہتے ہیں وہ قرآن بھی نازل کر رہا ہے، وہ حکامات بھی دے رہا ہے، تو جو سچی مچی کا خدا ہے کچھ تو کرے نا، وہ بولے کہ یہ لوگوں دھوکے میں نہ ہو، یہ اصل خدا نہیں ہے، اصل کون ہے؟ میں ہوں. تو ہم گونگے بہرے کو خدا نہیں مانتے، جو نہ آج تک بولا ہے نہ منہ سے کبھی کچھ پھوٹا ہے. وہ یہ پھوٹا کا لفظ میں کراچی کی زبان میں استعمال کر رہا ہوں. کہتے ہیں نا تو پھوٹ تو صحیح، منہ سے کچھ کہتے کہ نہیں کہتے؟ چپ کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ کچھ تو بول. جو خدا بولتا ہی نہیں ہے بھائی، تو ہم تو بھائی اسی کو مانیں گے جو اویلیبل ہے. وہ کون سا ہے؟ وہ اللہ ہے جو تورات بھی نازل کر رہا ہے، جو انجیل بھی نازل کر رہا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی نہیں، ہندوؤں کی کتاب گیتا بھی تو ہے. ہندو کہتے ہیں ہمارا جو بھگوان ہے اس نے یہ گیتا دی ہے ہمیں، اور سکھ کہتے ہیں ہمارا جو خدا ہے اس نے یہ دی ہمیں. ہم کہتے ہیں بھائی، اس کی میں ایک اور مثال سے بات سمجھاتا ہوں. 2 سفیر آپ کے پاس آئے، ایک کہہ رہا ہے امریکہ کا سفیر میں ہوں، دوسرا کہہ رہا ہے میں ہوں. آپ نے کہا یار پیغام کیا لے کر آئے؟ ایک کی جیب سے پرچی نکلی، بڑا زبردست پیغام ہے اس کے اندر، پیغام سے لگ رہا ہے کہ یہ امریکہ ہی کا پیغام ہو سکتا ہے. دوسرے کی جیب سے پرچی نکلی، اس میں آلو پیاز ٹماٹر کے ریٹ لکھے ہوئے، واپسی پہ ٹماٹر لیتے ہوئے آنا، ادرک لیتے ہوئے آنا. تو آپ کہو گے بھائی تو غلطی سے بیگم کا پرچہ اٹھا کے لے آیا ہے، سفیر نہیں. ہم جب قرآن کے علاوہ آسمان جو کتابیں مذہبی وہ پڑھتے ہیں، وہ ہماری نیچر کو اپیل نہیں کرتی، وہ نیچر کو اپیل نہیں کرتی. وہ پیغام لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ کس کا ہے. وہ کتاب بتا رہی ہے کہ یہ گھٹیا قوم ہے، یہ اونچی قوم ہے. یعنی خدا خود انسانوں کو مختلف قوموں میں بانٹ کے لڑوا رہا ہے. خدا کیوں ایسا کرے گا بھائی؟ وہ کہہ رہی ہے چھوت قوم ہے، وہ کہہ رہی ہے اچھی قوم ہے، وہ کہہ رہی ہے یہ. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. قرآن عربوں کو کہہ رہی ہے جو اپنے آپ کو دنیا کی سب سے سپیریئر قوم سمجھتی تھی. ان کو کہہ رہا ہے اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک آدم حوا سے پیدا کیا. اس وقت نہ عربی تھے نہ اجمی.
اور ہم نے تمہیں قبیلوں میں بانٹ دیا. اس قبیلوں صرف تمہارے تعارف ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. افضلیت کی بیس یہ قبیلے اور قوم نہیں ہے. افضلیت کی بیس یہ کہ کون خدا سے زیادہ ڈرتا ہے اور کون برائیوں سے بچتا ہے. ایک ایک لفظ قرآن کا اٹھا کے دیکھو, اس کی تعلیمات دیکھو. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعہ. ایک ایک لا ایسا بیان کیا قرآن نے. یوصیکم اللہ فی اولادکم. وراثت کے جب احکام قرآن بیان کرتا ہے ایسا کلیئر کرتا ہے. خدا تمہیں وصیت کر رہے ہیں اولاد کے بارے میں. للذکر مثل حظ الانثیین. جب مرو گے تو وراثت کس کو ملے گی؟ کتوں کو نہیں ملے گی, گورنمنٹ کے پاس نہیں جائے گی. یہ وراثت کس کو ملے گی؟ اولاد کو ملے گی. بیٹے کو دگنا, بیٹی کو آدھا. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ. اتفاق سے تمہاری زوجہ کا انتقال ہو گیا, جو کہ ہوتا نہیں ہے. مرد پہلے جاتا ہے عام طور پہ, لیکن اگر بیوی اتفاق سے پہلے مر گئی تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی اولاد ہے یا نہیں ہے؟ قرآن کہہ رہے ہیں اولاد نہیں ہے تو تمہیں 50% ملے گا, اولاد ہے تو 25% ملے گا. اور وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ. تم پہلے مر گئے, وَلَهُنَّ الرُّبُعُ تو ان کو 25% ملے گا. إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ. اگر تمہارے اولاد نہیں ہے. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ. اگر تمہارے اولاد ہے فَلَهُنَّ الثُّمُنُ تو پھر 12.5% ملے گا ان کو. جہاں سے قرآن کے حکام اٹھا کے دیکھو, نیچر کو بھی اپیل کر رہے ہیں, کھوپڑی میں بھی آ رہے ہیں وہ حکام. ایک پیغام ہے بھائی, اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی پیغام نہیں ہے. تو لا الہ الا اللہ میں ہم نے یہ بھی مانا کوئی کریٹر ہے, اور کریٹر کے بارے میں بھی ہم کنفیوز نہیں ہیں. وہ کون ہے جو اپنا انٹروڈکشن کروا کے کہتے ہیں میرا نام کیا ہے؟ اللہ ہے. تو بچے کو سب سے پہلے کیا سکھانا ہے؟ اللہ سکھانا ہے. اور جو آج کل نظریات ایتھیزم کے چل رہے ہیں نا, کھرچ کے اس کی کھوپڑی سے نکالنے کی, نہیں ہو سکتا. دوسرے نمبر پر اس کو توحید سکھانی ہے. اگر ہم نے لقمان علیہ السلام کی اس آیت پر عمل کیا ہوتا نا, قرآن کی, مسلمانوں میں رواج ہوتا کہ لقمان اپنے بیٹے کو سب سے پہلے توحید سکھا رہے ہیں. اگر ہندوستان میں بر صغیر میں اس کا رواج ہوتا تو آج مزار پرستی ہوتی. بولتے کیوں نہیں؟ داتا دربار پہ جو کچھ ہو رہا ہے, اور قوالیاں اور دھمال اور سردے اور طواف اور فلانا اور ڈمکانا. عرب, سعودی عرب کے نصاب میں توحید شامل ہے, اسکولوں کے نصاب. یہی وجہ ہے کہ وہاں لوگ مشرک نہیں ہوتے, کوئی بھی نہیں ہے. شرک کا نام و نشان نہیں ہے سعودی عرب میں. کیوں؟ پہلی جماعت سے بچے کو توحید سکھائی جاتی ہے. ہمارے یہاں توحید کا چیپٹر ہے ہی نہیں, کہیں بھی نہیں ہے. بس مبہم باتیں کی جاتی ہیں. اسلام بڑا اچھا مذہب ہے, پڑوسیوں کے حقوق اور تھوڑے بہت ابا اماں کے ہلکے پھلکے سے سکھا دیے. تو دوسرے نمبر پہ بچے کو سکھانا ہے بھائی کیا ہے توحید. توحید کو ایکسپلین بھی کرنا ہے بچے کے سامنے, ورنہ ہوگا پتہ ہے کہ اگر آپ نے توحید مبہم سکھا دی کہ ایک خدا ہے, تو عیسائی بھی کہتے ہیں خدا کتنے ہیں؟ ایک. ہندو بھی کہتا ہے بھگوان کی اصل بھگوان کتنے ہیں؟ کل ایک ہندو کا میں نے کلپ سنا, کسی نے پوچھا مسلمانوں کا تو ایک ہی خدا ہے, ہمارے اتنے سارے کیوں ہیں؟ اس نے کہا بھائی بھگوان تو ایک ہی ہے. میں بڑا خوش ہو گیا کہ بھائی سبحان اللہ, ایمان لے آئے یہ تو. پھر آگے اس نے کہا کہ آپ کے اتنے روپ ہیں, دیکھو آپ کسی کی بیوی ہو, آپ کسی کی ماں ہو, وہ ماں کا روپ الگ ہے, بیوی کی حیثیت سے آپ کا روپ الگ ہے, بیٹی کی حیثیت سے. تو ایسے ہی بھگوان تو ایک ہی ہے, لیکن اس کے بہت سارے روپ ہیں. تو یہ والا روپ بھی ہے, یہ والا روپ بھی, یہ والا بھگوان, یہ والا بھگوان, یہ سب اس کے روپ ہیں. اصل کیا ہے؟ ارے بھائی نہیں 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 نہیں, جب اصل ایک ہے تو اس کے یہ روپ ہیں کہ وہ خالق بھی ہے, وہ مالک بھی ہے, وہ اپنے بندوں سے محبت بھی کرتا ہے, وہ اپنے بندوں کو سزا بھی دے سکتا ہے, وہ اولاد بھی دیتا ہے. یہ والے روپ تو بے شمار ہیں, ہے کتنا؟ ایک. تو جھکنا اس کے آگے ہے. نہیں ہے بات, یہ مثال غلط ہے, یہ صحیح مثال نہیں ہے. کیونکہ وہ عورت ایک عورت ہے نا, وہ یہ تھوڑی ہے کہ یہ بیوی کے روپ میں یہ والی ہے, بیٹی کے روپ میں یہ والی ہے, ماں کے روپ میں یہ والی. تو آپ نے جو اتنے سارے بھگوان بنا لیے کہ یہ اس کا یہ والا روپ ہے, یہ والا روپ, سب سے پہلے اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ روپ اس کا ہے. اس نے کب کہا کہ یہ میرا روپ ہے؟ یہ تو تم نے بنایا اپنے ہاتھوں سے. آپ اپنے ہاتھ سے کوئی چیز بنا کے بھگوان کی طرف منسوب کر دو تو جو اوریجنل بھگوان ہوگا اس کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کہ تم نے مٹی گارے سے کیچڑ سے بنائی ایک چیز کو, آنکھیں لگا دی اور ناک لگا کے تم بول رہے ہو کہ یہ اس کا روپ ہے. انسان یہ جرم برداشت نہیں کرتا تو خدا یہ جرم کو کیسے برداشت کرے گا؟ تو بہت بڑا ظلم ہے. اللہ نے کہا میں ایک ہوں
تو بچے کو توحید بھی سکھاؤ اور توحید کا اصل مطلب بھی سکھاؤ، ورنہ وہ زبانی طور پر توحید کرتا ہے۔ عیسائی کہتے ہیں ہم ایک خدا کو ماننے والے ہیں، ہم مشرک نہیں ہیں۔ اللہ کہتے ہیں نہ، تم جب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو اور عیسیٰ سے مرادیں مانگتے ہو تو جو خدا کا حق تھا اس میں تم نے عیسیٰ کو خدا کے ساتھ شریک کر لیا۔ تم زبان سے 100 دفعہ کہو میں خدا کو مانتا ہوں، اللہ اس دعوے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسے، آپ کی بیوی نے کہا کہ میرا میاں تو صرف ایک ہی ہے، میں صرف تمہیں اپنا شوہر مانتی ہوں، لیکن اس نے شوہر والے تعلقات دوسرے سے بھی رکھے ہوئے ہیں، تیسرے سے بھی رکھے ہوئے ہیں، چوتھے سے بھی رکھے ہوئے ہیں۔ وہ تعلق جو صرف کس سے حلال ہے؟ شوہر سے۔ شوہر کہتے ہیں بیگم یہ کیا بات، میرا دوست آیا بڑے حسس کے بات کر رہی ہو، آپ اس کے ساتھ سفر میں راتیں گزار رہی ہو۔ وہ کہتی دیکھیں میں محبت میں شرکت کی قائل نہیں ہوں، میرا ہسبینڈ صرف تم، اور شرٹ پہ بھی لکھ کے لگایا ہوا صرف تم، جیسے رکشے کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا صرف، پڑھا ہے آپ لوگوں نے رکشے کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا صرف تم۔ تو بہت سارے اس طرح، تو آپ کیا بولیں گے بھائی اس تکلف کی، بیگم تمہیں اس تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو تم صرف زبان سے کہہ رہی ہو، جب مجھے شوہر مانا ہے تو کاغذ میں ماننا کافی نہیں ہے۔ پھر مطلب یہ ہے کہ جو محبت شوہر سے ہوتی ہے وہ کسی اور سے نہیں کی جا سکتی۔ خوب سمجھ لو، معبود کا ایک مطلب ہے اللہ کی نظر میں، معبود کا مطلب جس کی عبادت کی جائے اور اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ مشرک یہاں بھی ڈنڈی مارتا ہے، ہم عبادت تھوڑی کر رہے ہیں، عبادت تو ہم صرف اللہ کی کر رہے ہیں۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ جو کسی سے دعا مانگ رہا ہے تو دعا سب سے بڑی عبادت ہے۔ اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگ رہا ہے تو وہ کسی اور کی عبادت کر رہا ہے، لہذا اس نے ایک سے زیادہ الہ بنا لیے۔ مشرک پھر ڈنڈی مارتا ہے، وہ کہتا ہے ہم دعا تھوڑی مانگ رہے ہیں، ہم تو نبی سے یا دوسروں سے ہیلپ مانگ رہے ہیں۔ تو جیسے تم پولیس سے ہیلپ مانگتے ہو تو مشرک نہیں بنتے، تو نبی سے ہیلپ مانگنے سے انسان کہاں سے مشرک ہو جاتا ہے؟ نہیں یاری میرے خیال ہے کھوپڑی شریف میں بات۔ ارے بھائی آپ لوگ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ تعویل در کیا ہوتی چلی جاتی ہے شرک میں؟ تعویل۔ دوبارہ سے شروع کرتا ہوں تاکہ سبق یاد ہو جائے۔ بچے کو سب سے پہلے کیا سکھانا ہے؟ اللہ کا وجود، اس کے بعد اللہ کی توحید، اس کے بعد توحید کی ڈیفینیشن کہ بیٹا توحید کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف ایک اللہ کو مانا جائے زبان سے، ایٹیٹیوڈ سے پتا چلنا چاہیے کہ آپ پریکٹیکلی بھی کس کو مانتے ہو؟ ایک اللہ کو۔ بچہ انسان کا بچہ ہوگا تو اب پوچھے گا ابو پریکٹیکلی ایک اللہ کو ماننا کسے کہتے ہیں؟ تو آپ پھر ان کو اتفاقی مثالیں بھی دو، احترازی مثالیں بھی۔ احترازی کسے کہتے ہیں یہ میں پہلے آپ کو سمجھاتا ہوں، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ دیکھو جب بھی ہم کسی چیز کو سمجھاتے ہیں نا تو کچھ مثالیں ایسی دینی پڑتی ہیں جو اس پہ پوری اتر رہی ہوں، اور کچھ ایسی دینی پڑتی ہیں جو اس پہ نہ اتر رہی ہوں، تاکہ بچے کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ اس میں داخل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہم جب صرف نحو پڑھتے ہیں نا، صرف اور عربی گرامر پڑھتے ہیں، تو صرف میں یہ طلبہ کو پتا ہے کہ جب کوئی صیغہ ہم حل کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں قانون پیش کرتے ہیں کہ یہ اس کی اتفاقی مثال ہے اور یہ اس کی احترازی۔ میں آسان زبان میں سمجھ، دیکھو قالا عربی میں ایک لفظ ہے، قالا کیا ہے عربی میں؟ سب کو پتا ہے، قالا کہا اس نے، قال اللہ تعالی اللہ نے کہا، کہتے ہیں نا۔ جب ہم گرامر پڑھتے ہیں نا تو بچوں کو سکھاتے ہیں دیکھو بیٹا قالا اصل میں تھا قوالا، اصل میں یہ لفظ کیا تھا؟ قوالا، ضربا کی طرح، جیسے ضربا ہے ایسے کیا ہے؟ قوالا۔ لیکن واو پہ کیونکہ حرکت ہے، واو ساکن نہیں ہے اور اس سے پہلے زبر ہے، تو جب بھی واو کے اوپر حرکت ہوگی اور اس سے پہلے زبر ہوگا تو عربی میں قاعدہ یہ ہے کہ اس واو کو الف سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو یہاں بھی چونکہ واو پہ حرکت ہے اور اس سے پہلے زبر ہے، لہذا یہاں واو کو کیا کر دیں گے؟ الف سے تبدیل۔ تو یہ قانون بتا کے بچے کو پہلے احترازی مثال بتائی جاتی ہے کہ دیکھو بچہ قولن، قولن کا لفظ ہے، یہ قالن کیوں نہیں ہو رہا؟ بچے سے پوچھا جاتا ہے دیکھو بیٹا قول، قرآن میں ہے نا جگہ قولن، قولن کو قالن نہیں پڑھتے، اب بتاؤ بیٹا قولن کو الف سے کیوں تبدیل نہیں کر رہے؟ بچہ انسان کا بچہ ہوگا تو پتہ ہے کیا کہے گا؟ وہ کہے گا ابو آپ نے جو قانون بتایا تھا نا اس میں کہا تھا واو کے اوپر حرکت ہو، یہاں ساکن ہے، زبر زیر پیش نہیں ہے، اس لیے یہاں الف سے تبدیل نہیں کریں گے۔ اٹ از کالڈ احترازی مثال۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟
احترازی، یعنی قانون کی باقی شرطیں پائی جا رہی ہیں، ایک شرط نہ پائی جانے کی وجہ سے یہاں قانون جاری، باقی ساری شرطیں، واو بھی ہے، اس سے پہلے زبر بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن الف سے تبدیل نہیں کریں گے اس کو ہم۔ تو جب توحید بچے کو سمجھاؤ، پہلی بات تو پہلے خود تو سمجھ لو، مجھے تو لگ رہا ہے آپ لوگ کوئی نہیں پتا، تو بھی آپ لوگ فرض کر لیں کہ آپ میرے بچے ہیں، فرض کر لیں، اور میں آپ کو سمجھا رہا ہوں بہت معذرت کے ساتھ، یہاں بہت سے لوگ سمجھے ہوئے بھی ہیں، میرا مقصد میرا تو اسٹائل ایسا ہو گیا، کیا کروں میں۔ تو توحید کو نا احترازی مثالوں سے ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ امت شرک سے نہیں بچے گی۔ شیطان سب سے پہلے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے یا تو خدا کا انکار کرواتا ہے، اور جو خدا کو ماننے والے ان کو شرک پہ لے کے آتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام توحید کے کتنے بڑے علمبردار تھے، لیکن عیسائی شرک سے نہیں بچ سکے، حالانکہ انجیل میں جگہ جگہ توحید 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 آج بھی ہے۔ تبھی عیسائیوں سے پوچھو خدا کتنے کا؟ ایک۔ کس کی عبادت کرتے ہو؟ صرف ایک کی۔ پریکٹیکلی کیا ہے؟ گڑبڑ کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جس طرح سے توحید کو ضبط کرنا چاہیے تھا نا احترازی مثالوں سے، جہاں ہم بتائیں یہ توحید ہے، وہاں یہ بھی بتائیں یہ توحید لگتی ہے، حقیقت میں نہیں ہے۔ اچھا، اس میں شرک میں بھی کچھ چیزیں ہیں جو شرک لگتی ہیں، ہوتی نہیں ہے، وہ دونوں کو احترازی مثالوں سے۔ خیر ابھی تو بہت لمبا معاشرتی علوم کا پورا پیپر ہو جائے گا، تو میں جلدی سے اس کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں۔ تو پہلا بچے کو آپ بتائیں گے اللہ ہے، پھر آپ بتائیں گے بیٹا وہ اللہ، ہم کس اللہ کی توحید کے قائل ہیں۔ بچہ پوچھے گا ابو توحید کیا ہوتی ہے؟ کوشش کریں بچے کی اماں بھی وہاں بیٹھی ہوئی ہو، کوشش کریں آپ۔ تو بچہ پوچھے گا کہ ابو توحید کسے کہتے ہیں؟ آپ بولو کہ توحید کا مطلب بنانے والا بھی ایک، اور عبادت بھی صرف اس ایک کی جائے گی۔ اب مشرک لوگ فوراً یہاں کیا کر دیتے ہیں کہ ہم عبادت تو صرف اسی کی کرتے ہیں، ہم تو دوسروں سے دعا مانگ رہے ہیں۔ تو بچے کو آپ نے سمجھانا ہے بیٹا کسی سے دعا مانگنا پکارنا یہ عبادت کا جزو اعظم ہے، اور قرآن کی آیت بھی یاد کر لیں وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارے گا، اس سے دعا مانگے گا، تو اس کا حساب اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے، نہیں چھوڑے گا اللہ اس کو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی کسی سے دعا مانگنا بھی عبادت ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ تو اللہ کے علاوہ سے دعا مانگنا بھی کیا ہے؟ شرک ہے۔ آج کے مشرک نے کیا کیا؟ یہاں بھی ڈنڈی مار دی، انہوں نے کہا نہیں بھائی ہم کسی اور کی نہ عبادت کرتے ہیں اور نہ ہم دعا مانگتے ہیں۔ ہم نبی سے جب ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، تو ہم دعا تھوڑی مانگ رہے ہیں، ہم تو ہیلپ مانگ رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں ہم؟ ہیلپ۔ ہم جب پولیس سے کہتے ہیں پلیز ہیلپ می، تو کیا مشرک ہو جاتے ہیں؟ بھائی آپ ڈاکو کھڑا ہوا ہے بندوق لے کے، اول تو ایسے موقع پہ پولیس الحمدللہ ہوتی نہیں ہے، لیکن اگر فرض کرو پولیس ہے اور ڈاکو آپ سے چیزیں لے کے بھاگ رہا ہے، تو آپ پولیس سے فوراً کیا کہتے ہیں؟ پلیز ہیلپ می۔ تو وہ کہتے ہیں بھائی جب پولیس سے مدد مانگی جا سکتی ہے تو یا رسول اللہ مدد کہہ دیا، یا پولیس مدد کہہ دیا تو کافر نہیں ہوا، یا رسول اللہ مدد کہہ دیا فوراً شرک اور کفر کے فتوے لگنا شروع ہو گئے۔ یہ کون سا اسلام ہے بھائی؟ تو بچے کو پھر آپ نے سمجھانا ہے، اس بہانے آپ خود بھی سمجھ جاؤ گے۔ بچے کو پھر آپ نے سمجھانا ہے بیٹا مدد کی دو قسمیں ہیں، ایک مدد وہ ہوتی ہے جو اسباب کے تحت ہوتی ہے، اور ایک مدد وہ ہوتی ہے جو اسباب سے ہٹ کر ہوتی ہے۔ جب آپ پولیس سے مدد مانگتے ہیں تو کیا مطلب؟ جو کام بھی پولیس کرے گی نا اس کی سائنٹیفک لاجک ہوگی کوئی نہ کوئی۔ پولیس چل کے آئے گی، گاڑی سٹارٹ کرے گی، گاڑی میں پیٹرول ہوگا تو گاڑی چلے گی، ٹائر جڑا ہوا ہوگا تو ٹائر گھومے گا۔ اسباب مہیا ہوں گے تو مدد ہوگی، اسباب نہیں ہوں گے تو مدد نہیں ہوگی۔ پھر پولیس ڈاکو کے پیچھے پیچھے بھاگے گی، اگر پولیس کی اسپیڈ ڈاکو سے تیز ہوئی تو ڈاکو کو پکڑ لے گی، اگر ڈاکو کی اسپیڈ تیز ہوئی تو ڈاکو کو بولتے کیوں نہیں بھائی نہیں پکڑے گی؟ عام طور پہ چونکہ ڈاکو کی اسپیڈ تیز ہوتی ہے اس لیے پکڑے نہیں جاتے۔ تو یہ سارے اسباب اختیار کر کے وہ آپ کی مدد کرے گی، تو اسباب کے تحت ان سے مدد مانگی جاتی ہے۔ لیکن جہاں سائنٹیفک لاجک نہ بنتی ہو، اسباب کی دنیا میں مدد کا امکان نہ ہو، وہاں
جب مدد مانگی جائے گی، یہ مدد عربی میں دعا کہلاتی ہے. شریعت اس پکار کو کیا کہتا ہے؟ دعا. یہ اللہ سے ہو یا یہ اللہ کے علاوہ سے جب ہوتی ہے تو یہ شرک کہلاتا ہے. جب کوئی شخص یہ کہتا ہے یہاں بیٹھے بیٹھے یا رسول اللہ میری مدد کریں، تو کوئی سائنٹیفک لاجک ہے اس کی؟ نبی تو صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی قبر مبارک میں ہیں، وہ کیسے مدد کر سکتے ہیں بھائی؟ وہ کیسے مدد کر سکتے ہیں آپ کی؟ کیا وہ قبر مبارک سے نکل کر آئیں گے؟ یہ پاسبل نہیں ہے. اللہ ہر جگہ ہر ایک کی سنتا بھی ہے، اور جب چاہے جس کی مدد کر بھی سکتا ہے. اب بچہ اگر سمجھدار ہوگا تو آپ سے ایک سوال پوچھے گا، اور اگر سمجھدار نہیں ہے تو آپ خود اس کو یہ سوال اٹھا کے اس کا جواب دے دینا. جب لقمان السلام نے اپنے بچے سے کہا نا لا تشرک باللہ، تو امید ہے کہ بچے نے سارے سوال پوچھے ہوں گے. تو قرآن نے تو اختصار سے ذکر کیا نا، تاکہ آگے تم اس کو خود ایکسپلین کرتے رہو بیٹھ کے کہ شرک کسے کہتے ہیں. تو بچہ پھر آپ سے پوچھے گا کہ ابو اگر اسباب سے ہٹ کے اختیارات اللہ نے کسی کو بھی نہیں دیے، جو کوئی بھی کرے گا پولیس اسباب کے تحت کرتی ہے نا، کیا خیال ہے بھائی؟ اسباب سے ہٹ کے کسی کے پاس اختیارات اگر نہیں ہیں، تبھی تو ہمیں منع کیا جا رہا ہے مت مانگو، کیونکہ اللہ نے ان کو اختیارات نہیں دیے ہیں. تبھی تو کہا جا رہا ہے، دیے ہوتے تو پھر اللہ کیوں روکتا؟ آپ نے کسی کو کسی جگہ کا وزیر بنا دیا کہ پانی اس کے اختیار میں، جب چاہے گا پانی چھوڑے گا، اور پھر گورنمنٹ منع بھی کرے اس کے پاس نہ جانا، تو ہم کہیں گے بھائی اختیارات دیے کیوں جب جانے سے منع کیا ہے؟ اس کا مطلب دیا ہی نہیں ہے. تو بھائی اسباب سے ہٹ کے اگر اختیارات مخلوق کے پاس نہیں ہوتے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پہ بیٹھے بیٹھے چاند کے 2 ٹکڑے کیسے کر دیے؟ نہیں آ رہی بات؟ اس کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کرنے میں کسی سبب کے محتاج نہیں ہے. اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک بنتی ہے؟ ارے کوئی سائنسدان اس بات کو مانے گا کہ کوئی انسان یہاں سے اشارہ کرے اور چاند پتھر 2 ٹکڑوں میں نہیں ہو سکتا، تو چاند کہاں سے 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا؟ ابو مجھے یہ بتائیں، ہم نے تو مولوی صاحب سے جمعے میں سنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب لاٹھی پھینکتے تھے سانپ بنا دیا کرتے تھے. اسباب کی دنیا میں کیا یہ پاسبل ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ امپاسبل. عیسیٰ علیہ السلام جب مردے کو کہتے تھے قم باذن اللہ، مردہ ایک دم کھڑا ہو جاتا تھا. سائنس نے آج اتنی ترقی کر لی، اب تک ایک رپورٹ بھی ایسی نہیں کہ مردے کو زندہ کر دیا ہو. اگر ممکن ہوتا سب سے پہلے مائیکل جیکسن کو زندہ کرتے. اس پہ بہت خرچ ہوا تھا ڈاکٹروں کا، کروڑوں روپے ڈاکٹروں نے خرچ کر چکے تھے اس پہ کہ اس کو بچانے کے لیے. تو سوال پیدا ہوتا ہے یہ مرا کیوں؟ انشورنس کمپنیوں کا بیڑا غرق ہو گیا تھا. سب سے پہلے کس کو زندہ کرتے بھائی؟ تو جن کی بیویاں مر گئی ہیں وہ کبھی بھی زندہ کرنے کی کوشش نہ کرتے، لیکن آزمائش میں آ جاتے وہ کہ زندہ کیا تو پھنسیں گے، نہیں کیا تو لوگ بولیں گے محبت ہی نہیں تھی. بڑی آزمائش میں پھنس جاتے وہ. اچھا خیر، تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردے کو کیسے زندہ کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام جب کوڑ کے مریض کو ہاتھ لگاتے وہ ٹھیک ہو جاتا. نہ کوئی میڈیکل کالج میں عیسیٰ علیہ السلام نے پڑھا تھا، حتیٰ کہ پرندہ بناتے مٹی سے اور پھونک مارتے اور وہ سچی مچی کا پرندہ بن کے اڑنے لگتا. ابا یہ سب کیا ہے؟ واٹس ہیپننگ انگلش میں بولے گا. آج کل کے بچے یہ کیا ہے نہیں بولتے. واٹس گوئنگ آن؟ ابا یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں کیا سن رہا ہوں؟ امام صاحب نے آج تقریر میں بتایا، اور پھر امام صاحب نے یہ بھی بتایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کر سکتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو عیسیٰ سے بھی اوپر ہے. وہ ہمیں اولاد کیوں نہیں دے سکتے؟ تو آپ نے بچے کو اس چیز میں بھی ایکسپلین بولو کرنا ہے. بیٹا بات یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے معجزہ، وہ پیغمبروں کے ہاتھ پہ صادر ہوتا ہے، اس میں پیغمبر کے ارادے کا دخل نہیں ہوتا. نہ وہ کام پیغمبر کرتے ہیں، کام کون کرتا ہے؟ اللہ. پیغمبر کا صرف ہاتھ استعمال ہوتا ہے، پیغمبر کو اختیارات نہیں دیے جاتے. بچہ کہے گا ابا اس کی کوئی دلیل تو پیش کرے، ایسا نہ ہو آپ مجھے توحید کے نام پہ الو بنا رہے ہوں. اور مسجد کے جو مولوی صاحب تھے وہ صحیح مثالیں دے رہے تھے کہ موسیٰ زندہ کرتے تھے، موسیٰ لاٹھی کو پھینکتے تھے سانپ بنتی تھی. تو یہ آپ نے کہاں سے نکال دیا کہ ہو سکتا ہے اللہ نے اختیار دے دیا ہو؟ اللہ نے نبی کو اختیار دے دیا ہو کہ جب بھی چاہیں گے آپ یوں کریں گے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے. اختیارات دے دیے نا اللہ نے پیغمبر کو، دیے بھی تو اللہ نہیں ہے.
تو آپ نے بولا نہ بیٹا، اللہ نے کسی کو اختیارات نہیں دیے، جب چاہتا ہے کسی سے کام لے لیتا ہے، کام لینا الگ چیز ہے، اختیار دینا الگ چیز۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، مثال سے بات سمجھائیں۔ دیکھو بیٹا، یہ جو پین ہے، میں جب اس سے تمہارا نام لکھتا ہوں، جیسے ستار نام ہے بچے کا، میں نے دیکھو ایس سے TTAR لکھ دیا، میں نے پین سے کام لیا ہے، پین کے پاس یہ اختیار نہیں کہ خود ہی گھوم گھام کے ایس لکھ دے، یہ اختیار ہے پین کے پاس؟ لہذا جب بھی تم کہو گے کہ ستار لکھو، تم مجھے کہو گے، پین کو نہیں کہو گے، کیونکہ پین میرے ہاتھ میں گھوم رہا ہے، جہاں چاہوں میں گھماؤں، پین کے پاس اختیارات نہیں ہے۔ تو بیٹا اللہ پیغمبروں سے بھی بعض دفعہ کام لے لیتے ہیں، پیغمبر کو کہتے ہیں صرف آپ اشارہ کریں میں ٹکڑے کر دوں گا، اس کا شرک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ مانگنا کس سے ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے۔ اور پھر وہ اس کو دلیل دیں آپ کہ دیکھو بیٹا، اگر موسیٰ کلیم اللہ کے پاس یہ اختیار ہوتا کہ لاٹھی کو سانپ بنا دیں، تو سوال پیدا ہوتا ہے سورہ طٰہٰ میں، جب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا میری لاٹھی ہے، اس سے پتے وتے جھاڑتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اس کو زمین پہ ڈال دے، القیہا یا موسیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین پہ ڈال دیا۔ قرآن کہتے فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، سانپ بن کے دوڑنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام خوفزدہ ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام بھاگے، وَلَمْ يُعَقِّبْ، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ میں نے ایک جگہ یہ بیان کیا تو نیچے کسی کی آیت کا ریفرنس دیں، ان کو خیال تھا یہ مفتی صاحب غلط باتیں کر رہے ہیں کیونکہ ان کے نظریات پہ زد پڑ رہی تھی۔ ارے میں پوری آیت پڑھ کے سنا رہا ہوں میرے بھائی، وَلَمْ يُعَقِّبْ، قرآن کے الفاظ ہیں، موسیٰ مڑ کے پیچھے اتنے خوفزدہ ہوئے۔ اگر موسیٰ نے خود لاٹھی کو سانپ بنایا ہوتا تو کیا خوفزدہ ہو کے بھاگتے؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات کھوپڑی شریف یعنی دماغ شریف میں۔ اس کا مطلب موسیٰ کو تو اگر کوئی آدمی خود جو کرتب دکھاتا ہے وہ خود تھوڑی ڈرتا ہے، اس کو تو پتا ہوتا ہے میرا ہی کام ہے بھائی۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون۔ کیسی پیاری آیت ہے یار، بڑا مزہ آتا ہے پڑھنے میں۔ اے موسیٰ میرے سامنے پیغمبر ڈرا نہیں کرتے، یہ تجھے نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہے۔ اقبل، واپس پلٹ۔ کیا انداز ہے موسیٰ اللہ کا، یا موسیٰ اقبل، اے موسیٰ واپس پلٹ۔ اللہ اگر یہ نہ کہتے تو موسیٰ علیہ السلام مصر پہنچ چکے ہوتے۔ قرآن میں جلال ہے، جلال۔ اقبل، واپس پلٹ، ولا تخف، ڈر مت۔ جب اللہ نے موسیٰ نے اللہ کا ایک کلام سنا نا کہ اللہ کہہ رہا ہے پلٹ، موسیٰ علیہ السلام کو بولا اب نہیں پلٹا تو سانپ کچھ کہے نہ کہے، اللہ ناراض نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو اللہ کچھ کہے تو واپس پلٹے۔ لیکن پھر اللہ نے تسلی دی، تسلی یہ دی کہ اللہ دیکھو، اللہ صرف اتنا کہتے تھا واپس پلٹ تو حضرت موسیٰ پھر بھی پلٹ جاتے، لیکن اللہ کو پتا تھا پلٹتے تو لیکن ڈرتے بہت کہ اللہ تعالیٰ مجھے سانپ سے ڈسوانا چاہ رہا ہے، بھائی پلٹ تو جاؤں گا لیکن اب پتہ نہیں ہوگا کیا۔ موسیٰ کو اللہ نے تسلی دی، پلٹ، سنعیدھا سیرتھا الاولی، گھبرا مت، اس کو ہم دوبارہ لاٹھی بنا دیں گے۔ یہ سارے کام کون کر رہا ہے میرے بھائی؟ اللہ کر رہا ہے۔ موسیٰ کے پاس اس کے اختیارات نہیں تھے۔ اقبل، واپس پلٹ، سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم اسے واپس پرانی کنڈیشن میں لے آئیں گے، وہی لاٹھی جو پہلے تھی۔ اللہ نے یہ بھی نہیں کہا لاٹھی بنا دیں گے، کیونکہ اس میں موسیٰ علیہ السلام کو ڈر ہوتا ہے لاٹھی تو اندر سے سانپ ہوگی اوپر سے لاٹھی لگے گی، ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں کہا اللہ نے لاٹھی بنا، لاٹھی کا لفظ استعمال نہیں کیا، سیرتھا الاولی، جو چیز یہ پہلے تھی وہی بن جائے گی، یعنی بالکل سچی مچی کی لاٹھی ہوگی۔ اگر لاٹھی کہتے ہیں نا تو حضرت موسیٰ کے دل میں خوف ہو سکتا ہے، بھائی ہے تو سانپ، شکل کیسی ہو جائے گی؟ نہ نہ نہ، واپس وہی جو تھی وہی کنڈیشن، ریورس کر دیں گے ہم اس کو۔ اس سے پتا چلتا ہے میرے بھائی کہ کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ موسیٰ کو لاٹھی کو سانپ بنانے کا اختیار نہیں تھا۔ تبھی آپ دیکھو جب موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فرعون آیا ہے اور پانی پہ آ کے رک گئے ہیں، بنی اسرائیل نے کہا انا لمدرکون، اے موسیٰ آج تو پکڑے گئے۔ موسیٰ نے یہ تھوڑی کہا کہ میرے پاس تو لاٹھی ہے، میں چاہوں گا سمندر کے 2 ٹکڑے کر کے نکل جائیں گے ہم بڑے آرام سے۔ نہ نہ نہ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی کلا ان معی ربی، میرے ساتھ کون ہے؟ رب ہے، مدد کرے گا، پتہ نہیں کیسے کرے گا یہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے بھائی موسیٰ علیہ السلام کے پاس ما فوق الاسباب اختیارات نہیں تھے۔ اللہ نے کہا موسیٰ کو اے موسیٰ اضرب، مار تو اس پانی کو، میں اس کو بیچ سے پھاڑ دوں گا، الگ کر دوں گا۔ کیسا معجزہ ظاہر ہوا ہے۔ سارے کام کون کر رہا ہے؟ اللہ۔
پھر بچہ اگر بہت پڑھا لکھا ہوگا نا, انسان کا بچہ ہوگا, یہاں تک سمجھ جائے گا بات کو. لیکن آج کل انسان کے بچے مارکیٹ سے کیا چل رہے ہیں, تھوڑی شارٹ چل رہے ہیں. ہو سکتا ہے پھر کسی کا ڈھسا ہوا ہو, پھر سوال پوچھے, ابا آپ تو کہہ رہے ہیں کہ سارے کام اللہ کرتا ہے, اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں اے موسیٰ میں اسے لاٹھی کو سانپ بنا دوں گا, میں لاٹھی کو واپس لاٹھی بنا دوں گا, میں کروں گا, آپ نہیں کریں گے. کروں گا کون؟ میں. لیکن ابا سورہ مریم میں تو کچھ اور لکھا ہوا ہے. سورہ مریم میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ جبریل علیہ السلام حضرت مریم کے پاس آئے اور کہنے لگے اے مریم میں فرشتہ ہوں, انسان نہیں ہوں, تیرے پاس آیا ہوں لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا, میں چاہتا ہوں تجھے ایک نیک بچہ گفٹ میں دے دوں, اولاد دے دوں میں تجھے. بغیر شوہر کے عورت کو اولاد ملنا اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک ہے نا. بھائی جبریل تو کہہ رہے ہیں میں دوں گا. اب ہم یہاں اگر یہ تعویل کریں کہ بھائی اللہ دے رہا ہے, لیکن یہاں تو جبریل کہہ رہے ہیں کون دے رہا ہے؟ لِأَهَبَ لَكِ, میں گفٹ کروں گا. ہو سکتا ہے کوئی خطیب صاحب یہ تقریر میں کہیں کہ جب جبریل کسی کو اولاد دے سکتے ہیں بغیر شوہر کے, بغیر اسباب کے, تو ہم تو میاں بیوی ہیں بھائی, ہم تو صحت مند ہیں, ہم اگر کسی بزرگ سے اولاد مانگ لیں یا نبی سے اولاد مانگ لیں تو نبی کا درجہ جبریل سے کم ہے یا زیادہ؟ اور ہم تو شادی سے پہلے نہیں, شادی کے بعد مانگ رہے ہیں نبی سے اولاد. تو تم تو نبی کا درجہ معاذ اللہ جبریل سے بھی کم کر رہے ہو. جب جبریل اولاد دے سکتے ہیں تو پیغمبر اولاد کیوں نہیں دے سکتے؟ اور جب اللہ جبریل کو اختیار دے سکتا ہے اولاد دینے کا تو پیغمبر کو اختیار کیوں نہیں دے سکتا؟ داتا دربار کو اختیار کیوں نہیں دے سکتا؟ پیرانے پیر کو اختیار کیوں نہیں دے سکتا اولاد دینے کا جب جبریل کو دے رہا ہے اختیار؟ یہ ساری مثالیں نا آپ نے خود قائم کر لینی ہے, نہیں کی نا تو ادھر ادھر سے سن کے پھر ساری زندگی کی توحید کا بیڑا غرق ہو جائے گا ایک دن میں, ایک بیان سننے. تو اس بچے کو پھر آپ نے سمجھانا ہے جو اب تک آدھے سے زیادہ انسان کا بچہ بن چکا ہوگا, ٹھیک ہے نا, اس کو کیا سمجھانا ہے آپ نے؟ بیٹا دیکھو یہاں پر جبریل نے اپنی طرف جو نسبت کی ہے یہ نسبت مجازی ہے, حقیقی نسبت نہیں ہے. ابا یہ حقیقی اور مجازی کیا ہوتا ہے؟ آپ کا تعلق لگتا ہے مرزا غالب کے خاندان سے, کیا حقیقی مجازی لگا کے رکھے ہوئی بات؟ تو بچے کو پھر آپ بتاؤ دیکھو بیٹا جب ہماری گاڑی پنچر ہوتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں میری گاڑی پنچر ہو گئی ہے, تو گاڑی پنچر ہوئی ہے, گاڑی کا ٹائر پنچر ہوا ہے, پنچر ٹائر ہوا ہے, ان شارٹ نسبت کدھر کر دیتے ہیں؟ گاڑی کی طرف. تو یہاں بھی اصل میں اللہ نے اولاد دی ہے کیونکہ جبریل کی پھونک مارنے سے دی ہے, تو ان شارٹ جبریل نے نسبت کس کی طرف کر دی؟ اپنی طرف. یہ نسبت جائز ہے, ہم یہ کہہ سکتے ہیں موسیٰ نے لاٹھی کو سانپ بنایا, حالانکہ بنایا اللہ نے ہے, لیکن شارٹ کٹ بات کرنے کے لیے نسبت کس کی طرف کر دیتے ہیں؟ موسیٰ کی طرف, کہ بھئی سب کو پتا ہے موسیٰ یہ کام کر نہیں سکتے, ان شارٹ ہم نسبت کدھر کر دیتے ہیں؟ جب بالکل واضح بات ہوتی ہے تو اس کی مثال ایسے ہے, آپ سے کوئی پوچھتا ہے بھائی ولیمے میں تم گئے کیا کھایا؟ آپ کو میں نے بریانی کی 2 پلیٹیں کھا گیا. اگلا کہہ رہے کمبخت تو بریانی کس نے کھائی پھر پلیٹیں جب تو نے کھا لی ہیں؟ اگر تو پلیٹیں کھا کے آیا ہے تو بریانی کس نے کھائی ہے؟ آپ بولو گے تو پاگل ہے, میں پلیٹوں کی طرف نسبت مجازن کر رہا ہوں, کیونکہ بریانی اور پلیٹ کا آپس میں کیا ہوتا ہے؟ گہرا رشتہ ہوتا ہے. پلیٹ بریانی اسی پلیٹ میں ہوتی ہے, تو کوانٹٹی بتانے کے لیے میں نے کہا کہ 2 پلیٹیں, تاکہ تمہیں یہ بھی پتا چل جائے کیا کھایا اور وہ بھی پتا چل جائے جو تم نے نہیں پوچھا, یعنی کتنا کھایا. تو اگلا کہے گا تو اتنی ڈیٹیل میں جانے کی تمہیں ضرورت کیا تھی, اتنی ایکسپلینیشن کی, پہلی دفعہ میں ایسی بات کرتے کہ وضاحتی بیان نہ جاری کرنا پڑتا, پہلی دفعہ میں کہتے تھے کہ میں نے پلیٹیں نہیں کھائیں بلکہ میں نے بریانی کھائی. تو آپ جواب میں کہو گے میرا خیال تھا تو سمجھدار آدمی ہے, سمجھدار کو پتا ہوتا ہے کہ دنیا میں پلیٹیں کوئی بھی نہیں کھاتا, تو ان شارٹ میں نے کہہ دیا. تو قرآن میں الحم سے لے کے والناس تک اللہ نے اتنی دفعہ بتایا کہ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے علاوہ نہیں کر سکتے اسباب سے ہٹ کے کوئی. تو اس لیے اللہ نے ایک دفعہ کہہ دیا جبریل نے کہہ دیا کہ میں تمہیں اولاد دے رہا ہوں, کیونکہ جبریل کو پتا تھا, مریم کو پتا ہے کہ جبریل اولاد نہیں دے سکتے, مجازن نسبت کر رہے ہیں, یہ طے شدہ بات ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے کھوپڑی شریف میں؟ بچہ اگر انسان کا بچہ اب تک 99% امید ہے بن جانا چاہیے, ابھی بھی نہیں بنانا تو اس کو چڑیا گھر میں جمع کرا دو جا کے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے, نہیں وہ میں نہیں بتاؤں گا, وہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے. تو اب بچہ پوچھے گا ابا اگر اس کی کوئی دلیل بھی ساتھ میں آ جائے نا, اس کی کوئی مثال آ جائے مارکیٹ میں کہ قرآن نے نسبت مجازن کسی اور کی طرف کی ہے جبکہ دوسری طرف قرآن کہہ رہا ہے یہ انسانوں سے ممکن نہیں ہے, تو آپ اس کو مثال دیں قرآن.
دیکھو بیٹا، قرآن مجید بار بار کہتا ہے کہ کسی بھی چیز کو حلال و حرام کرنا صرف کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ سورہ طلاق میں اللہ نے کیا فرمایا 28ویں پارے میں؟ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، جس چیز کو اللہ نے حلال کر دیا آپ اس کو کیسے حرام کر سکتے ہو؟ تو حرام اور حلال کرنا نبی کے اختیار میں نہیں ہے، یہ کام کس کا ہے؟ اللہ کا۔ کسی اور کو یہ اتھارٹی دینا کہ وہ حلال و حرام کرے، یہ شرک کے زمرے میں آتی ہے یہ چیز۔ لیکن اس کے باوجود ایک جگہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ نبی کو ہم نے اس لیے بھیجا یحرم علیہم الخبائث، تاکہ نبی ان پر خبیث چیزوں کو حرام کر دیں۔ ایک طرف اللہ کہہ رہے حرام کرنا صرف اللہ کا کام ہے، دوسری طرف اللہ کہہ رہے حرام کرنا نبی کا کام ہے۔ تو بھائی یہاں حرام کرنا نبی کا کام، یہ نسبت مجازن ہے، کرے گا اللہ حرام، بیان چونکہ نبی کریں گے اس لیے نسبت کس کی طرف کر دی ہے؟ نبی کی طرف کر دی ہے۔ کھوپڑی شریف میں بات آ جانی چاہیے میرا خیال ہے۔ اب ایک آخری سوال، بچہ کہے گا اچھا فلاں بزرگ نے تو ایسا کر لیا، فلاں بزرگ کی تو یہ کرامت، فلاں بزرگ کی تو یہ کرامت، حضرت مریم کی یہ کرامت، تو ان کو وہی بات ہے، ان کو بتائیں بیٹا چاہے کرامت ہو یا معجزہ ہو، جب نبی کے ہاتھ پہ کوئی خلاف عقل کام ہوتا ہے تو اس کرتا اللہ ہے، اس کو اصطلاح میں معجزہ کہا جاتا ہے۔ جب امتی کے ہاتھ پہ کوئی ایسا کام ہوتا ہے جو عقل سے ماوراء العقل ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ ہی کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو اصطلاح میں کرامت کہا جاتا ہے۔ کام کرنے والے دونوں کون ہیں؟ اللہ ہیں۔ نہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ولی کے پاس اختیارات آ گئے، نہ معجزے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پیغمبر کے پاس اختیارات۔ تو اختیارات اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ پھر جا کے لا الہ الا اللہ کا مطلب آئے گا بچے کی سمجھ میں اور وہ مسلمان ہو جائے گا۔ اب تک صرف کٹنگ کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ یہ ختنیں ہوتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ مسلمان۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی علامت مسلمانوں کے پاس بولو، سارے شرک بھی کر رہے ہیں اور پتہ نہیں یا علی مدد بھی، یا رسول مدد بھی، فلانا مدد بھی، ڈمکانا مدد بھی، ان کا تقوی، ان کی توحید ٹوٹتی نہیں ہے۔ تو ایک بس واقعہ سنا کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں۔ آج ہماری توحید ایسے ہے کہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے آج مسلمان کا تقوی اور توحید ایسے جیسے کتا جو ہے نا، کتا، اس سے کسی نے پوچھا کہ تو کھڑے ہو کر تو ٹانگ اٹھا کے پیشاب کیوں کرتا ہے؟ اس نے کہا چھینٹے نہ پڑ جائیں۔ یعنی اس کا خیال یہ ہے کہ چھینٹیں پڑیں گی تو میں ناپاک ہو جاؤں گا، پیشاب کی چھینٹیں نہیں پڑیں گی تو میں ناپاک نہیں ہوں گا، گٹر کا پانی پینے سے وہ ناپاک نہیں ہوتا، سارا دن گٹر میں گھسا رہے گا وہ ناپاک بولو نہیں، کتے بلی مردار کھاتا رہے گا وہ ناپاک نہیں ہوگا، سارا دن کتوں جیسے کام کرے گا وہ۔ کتا کبھی دیکھا انسانوں جیسے کام کرتے ہوئے آپ نے؟ سارا دن حرکتیں کیسی کرے گا؟ کتوں جیسی کرے گا، کھائے گا بھی مردار، بیٹھے گا بھی گندگی میں، اور ویسے تو کتا جگہ صاف کر کے بیٹھتا ہے، اتنا شور ہے اس میں، پیے گا گٹر کا پانی، لیکن جب اس کو وہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں صفائی پسند ہوں، پیشاب کرتے ہوئے احتیاطاً ایک ٹانگ اٹھا لے۔ تو آج کا مسلمان مزاروں پہ بھی جا رہا ہے، سجدے بھی کر رہا ہے، یا اللہ مدد بھی، یا رسول اللہ مدد بھی، یا علی مدد بھی، یا غوث آدم مدد بھی، اللہ سے بھی مانگ رہا ہے، نبی سے بھی مانگ رہا ہے، بزرگوں سے بھی مانگ رہا ہے، پیروں سے بھی مانگ رہا ہے، قبروں پہ بھی جا رہا ہے، سارے کام کر کے لا الہ الا اللہ، میں اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتا۔ یہ تکلف کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں، کائنڈلی یہ تکلف آپ بولو نہ کریں۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو لا تشرک باللہ سکھاؤ کہ بیٹا شرک نہیں کرنا، اور شرک کا مطلب کیا میں نے تو بہت ڈیٹیل میں بتا دی، بچے کو اس کے مینٹل لیول کے حساب سے سنو آپ مجازن اور 2 پلیٹیں اور 3 پلیٹیں، بچہ ہو سکتا ہے سمجھ میں نہ آئے اس کے، جب تھوڑا سا سمجھدار ہو جائے تو اس کو یہ عقیدہ توحید ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو سکھائیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔